From New York, Late Night Show with Spike Siddiqui. شالیمار حلال میٹ اینڈ گروسریز امریکہ کا سب سے بڑا اعلیٰ کوالٹی حلال میٹ چکن اینڈ گروسریز اسٹور۔ کورونا وائرس پینڈیمک کی وجہ سے معاشی بحران اور مہنگائی کے طوفان میں جکڑے ہوئے صارفین کے لیے پریزیڈنٹ شالیمار گروپ آف ریسٹورانٹس اینڈ کنگ آف سویٹس سیٹ لطیف کی جانب سے زبردست رعایتی پیکج کا اعلان۔ ہول بیبی گوٹ اینڈ لیمب $6.99، بیف ود بون $3.99، بیف قیمہ $5.99، ہول چکن $1.99، چکن قیمہ $1.99، زیبرا رائس 40 پاؤنڈ $45، شان مسالہ 99 cents and much more. 100% satisfaction with money back guarantee by Sayyid Latif. Free home delivery by Go Meat website. Shalimar Halal Meat and Groceries, Islam, New Jersey. Phone 732-283-7474. السلام علیکم خواتین و حضرات، پاکستانی قوم کو مٹھائی بہت پسند ہے۔ رسگلے، چمچم، قلاقند اور ڈھول کی تھاپ، جیسے ہی کوئی فیصلہ آتا ہے وہ ان کے حق میں یا خلاف ہو، جیسے ذرا سی بھی کوئی ایسی کرن نظر آتی ہے، باہر آ کے ڈھول بجانا اور دھڑا دھڑ دھڑا دھڑ دم دم ناچنا شروع اور مٹھائی بانٹنا، کھانا کھلانا شروع۔ اچھا، جب نون لیگ کے ورکر یہ کرتے تھے تو ہم یہ سوچ کے خاموش ہو جاتے تھے کہ یار جذباتی لوگ ہیں اور یہ پورا صحیح ورڈکٹ پڑھ نہیں پاتے ہیں، تو پھر بعد میں ان کو خبر ہوتی ہے، تو چلیے معاف کیجئے۔ اب تو آج وکلا کو دیکھا ہے کہ وہ کس طرح خوش ہیں اور ایک دوسرے کو مٹھائی کھلائی جا رہی ہے اور کیا کچھ ہو رہا ہے، یہ سب منظر آپ نے دیکھے ہوں گے۔ بڑا افسوس ہوتا ہے، پاکستان کو نقصان ایک عام عوام نہیں پہنچائے گی، یہی طبقہ پہنچا رہا ہے۔ یہ جو مراد یافتہ طبقہ ہے پاکستان کا، یہ لوٹ رہا ہے اور یہ لوٹتا رہے گا اور ایسی آزاد گھومتا رہے گا۔ فائز عیسیٰ کیس کیا تھا؟ اگر آپ سچائی سے دیکھیں تو وہ یہی تھا کہ 10 ججز کا ایک پینل تھا جو آخری وقت تک فائز عیسیٰ یا ان کی بیگم سے یہ نہیں پوچھ رہے تھے کہ یہ جائیداد کہاں سے آئی اور اس کی منی ٹریل کہاں ہے۔ اس کے بجائے وہ فروغ نسیم صاحب کو ابیوز کرتے رہے کہ یہ سارے شواہد آپ کہاں سے لائے ہیں، یہ ڈگ آؤٹ کی اسٹوری کہاں سے کی ہے، بتائیے۔ مجرم کو چھوڑ دیا اور جو مقدمہ لے کے آیا ہے اس سے کہا جا رہا ہے آپ کو پتا ہے ججز کی کھوج لگانا بھی صحیح نہیں ہے، وہ جرم ہے اور آپ کی حکومت بھی فارغ ہو سکتی ہے۔ سوچ سمجھ کے آئیے گا، یعنی 10 جج مل کر ایک ملزم کا دفاع کرتے رہے۔ ساری پروسیڈنگ آپ دیکھیے، پڑھیے، آپ کہیں گے ہر وقت وہ اس کا دفاع کرتے رہے۔ کیوں؟ ان کو ڈر تھا کہ اگر ایک دفعہ یہ ریت پڑ گئی، یہ کرپشن ایسے ججز کا سامنے آ گیا تو پھر لائن لگ جائے گی، لہٰذا اس کو یہیں پہ دباؤ۔ پوری بھرپور کوشش کی۔ فروغ نسیم صاحب نے ایک موقع پہ انڈیا کے ایک جج کا حوالہ دیا کہ ان کی بیگم نے بھی ایک فلیٹ خریدا تھا اور وہ جج جو تھے انہوں نے کہا اگرچہ میں ثابت ہو جاؤں کہ بیوی میری مجرم ہے، میں انوسنٹ ہوں، پھر بھی میں استعفیٰ اس لیے دے رہا ہوں کہ میں اب متنازع تو ہو گیا، میرا جب بھی ڈیسیجن آئے گا تو لوگ جو ہے وہ کیسے مجھ پہ بلیو کریں گے۔ جب یہ بات وہاں پہ رکھی گئی تو سب جج ناراض ہو گئے، کہنے لگے ارے ہمیں انڈیا کی مثال مت دیجیے۔ فروغ نسیم نے ایک موقع پہ قرآن حکیم کی ایک آیت پڑھ کے بتائی کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا میاں بیوی جو ہوتے ہیں ان کا رشتہ اتنا قربت کا ہوتا ہے کہ وہ سب کچھ جانتے ہیں ایک دوسرے کے لیے، کہ تم اس کا لباس ہو وہ تمہارا لباس ہے۔ تو کہا کہ بھائی قرآن کی بات یہاں نہ کیجئے، کوئی اور مثال دیجئے۔ ایسی چیزیں آئی ہیں، یہ سب ہو گئی ہیں، ثبت ہو گئی ہیں، یہ سب لکھی گئی ہے ساری کارروائی، اور مورخ لکھے گا کہ اس ملک میں اگر کبھی بھی خدا نخواستہ کو برا وقت آ گیا تو کہے گا کہ یہ عدالتیں یہ کام کرتی تھیں، اس انداز سے ٹریٹ کرتی تھیں، جو مقدمہ لے کر آیا تھا اس کو مشتبہ بناتی تھی، کہتی تھی کہ تم شواہد کہاں سے لائے، کیوں لائے شواہد تم، یہ بجائے ملزم سے پوچھنے کے کہ تم نے یہ منی ٹرانسفر کیسے کی۔ نہیں۔ اچھا، یہ تو ہوئی ایک بات۔ خواتین حضرات، ذرا ایک بات ذرا بڑا ہی کامن سینس ذرا سوچئے کہ جب کوئی ڈائریکٹر فلم بناتا ہے تو وہ 2 گھنٹے یا 1 گھنٹے کی جو فلم بناتا ہے تو وہ اپنے ہیرو یا ہیروئن کو انوسنٹ ثابت کرنے کے لیے آخر وقت تک اینڈ پہ لے جا کے وہ کرتا ہے، کیونکہ وہ سسپنس قائم رکھنا چاہتا ہے، اینڈ تک لے کے جاتا ہے نا۔ اچھا، کیونکہ اس کی مجبوری ہے، ڈائریکٹر فلم بنا رہا ہے، وہ پروڈیوس کر رہا ہے۔ یہ فلم جو چلی ہے اس کورٹ میں،
یہ کتنے 12-13 مہینے سے چل رہی ہے. اچھا اگر یہ منی ٹریل تھی تو انہوں نے پہلے ہی اس میں 1 مہینے 2 مہینے 3 مہینے کے بعد آ کے کہہ دیتی وہ, اور یہ صاحب جو ہیں فائز صاحب یہ آ کے کہتے کہ بھائی یہ ہے ہمارے پاس کاغذات. جب اتنے عرصے میں یہ کچھ کاغذات تیار کراتے رہے, بیک ڈیٹ میں کیا کرتے رہے, اس پہ ابھی بات کرتے ہیں. اچھا ایک بڑی عجیب سی بات ہے, دیکھیے ہر عدالت کا اپنا ایک احترام ہوتا ہے, ان کے رول آف کنڈکٹ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اچانک سے فائز صاحب آ جاتے ہیں اور وہ آ کے بیٹھ جاتے ہیں اور مقدمہ شروع. ارے بھائی آپ پہ الزام ہے, آپ نے ڈیٹ نہیں لی, کورٹ کا کوئی احترام نہیں ہے, آپ آ گئے, بس یہ ہے ان لوگوں کی عیاشیاں پاکستان میں. وہ آ گئے. اچھا ان کی بیگم صاحبہ نے جو بات کہی اس پہ ذرا غور کیجئے گا, اور اس پہ اگر ایف بی آر چاہے تو بہت آسانی سے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو سکتا ہے. انہوں نے فرمایا تھا, اب یہ سب چیزیں نوٹ کرتے جائیے, کہ میں نے جو پیسے ٹرانسفر کیے ہیں 6,07,000 یا 6 لاکھ پاؤنڈ, دیکھیے بڑی رقم ہے. اور 2009 میں تو آج ڈالر کا ریٹ پتہ نہیں کتنا ہے, مجھے نہیں پتا پاکستان کی کرنسی کا یہاں کا, اور پاؤنڈ جو اس سے بھی زیادہ وہ ہوتا ہے, تو اس وقت تو یہ بہت بڑی رقم تھی. 6 لاکھ یا 7 لاکھ جتنے پاؤنڈ ہیں یہ کہاں سے آئے. اچھا وہ کہتی ہیں میں نے امریکن اسکول میں پڑھایا, ٹھیک ہے بالکل صحیح ہے, لیکن امریکن اسکول میں آپ کی تنخواہ کتنی ہوگی؟ 1 لاکھ 2 لاکھ 3 لاکھ 4 لاکھ 5 لاکھ, لیکن 6 لاکھ پاؤنڈ. اچھا ایک بات ان کی صحیح ہے لگتی, وہ یہ ہے کہ وہ کہتی ہیں ہم نے یہاں پہ اپنی جو ہے وہ پراپرٹی بیچی اور زمین بیچی. یہ ممکن ہے کہ آپ نے وہ بیچ کر یہاں تک پہنچی ہو. اب اگر ایف بی آر چاہے تو وہ تمام کاغذات ان سے طلب کر سکتی ہے اور دیکھ سکتی ہے کہ اس وقت اس کی مارکیٹ ویلیو کیا تھی اس زمین کی, وہ زمین کتنے میں بکی, اور پھر یہ جو ٹرانسفر کیے گئے آپ نے کیے تو لیگل ذرائع سے ہیں, لیکن اگر فرض کیجئے کہ وہ بنتے ہیں 3 لاکھ پاؤنڈ, ٹھیک ہے نا, آپ کی ساری پراپرٹی, اور چلیے 1 لاکھ آپ کی وہ بھی بن جاتی ہے اسکول کی فی جو آپ کما رہی تھی, پھر بھی بہت بڑا ڈیفیسٹ ہے. اگر ایف بی آر چاہے تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو سکتا ہے, لیکن وہاں پہ یہ امید بہت کم رکھی آپ. کیوں؟ کتنی چالاکی سے 7 ججز نے بیٹھ کر جو ہے 7 ججز کو تو انہوں نے اپنی مرضی سے بدلوا دیا تھا فائز نے. یہ طبقہ جو ہے نا یہ لوٹے گا, اور یہ بے وقوف وکیل وہاں کھڑے مٹھائی کھا رہے ہیں. یار میں وکیلوں کو سمجھتا تھا یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں, یہ تو مطلب پروفیشنل لوگ ہیں, مٹھائی کھا رہے ہیں, بھنگڑا ڈال رہے ہیں. بھائی آپ یہ دیکھیے کہ کوئی خوشی کی بات نہیں ہے, بہت نقصان کا سودا ہے پاکستان کے لیے. اور یہ ابھی وہ بری نہیں ہوئے, ابھی تو ٹرانسفر کیا گیا ہے ایف بی آر میں, اب اس کو ٹال کے جو ہے نا لوگوں کے دماغ سے پھر وہ مٹائیں گے. لیکن میں آپ سے گزارش کروں گا کہ جو لوگ آج سوشل میڈیا پر ایسے لوگوں کو فیور دیتے ہیں, وہ فیور نہیں دیتے ہیں, آپ پاکستان کا خون چوستے ہیں, آپ پاکستان کے جسم سے بوٹیاں کاٹ کے کھاتے ہیں. دیکھیے اس کو روک دیجئے. اب ہمارے پاس وقت زیادہ نہیں ہے غلطیوں کا, غلطی کی گنجائش نہیں ہے. بہتر ہوگا کہ یہ ایٹیٹیوڈ بدلا جائے. میرے ایک عزیز میرے ایک کزن ہیں ڈاکٹر ظہیر صاحب, جو ہمیشہ سے میرے مینٹور رہے ہیں. بچپن میں جب میں ڈیبیٹس کرتا تھا اسکول کالج میں, تب بھی وہ مجھے سپورٹ کرتے تھے, آج بھی وہ مجھے فوڈ آف تھاٹ دیتے ہیں. اور وہ کہتے ہیں فائق تم جو کام کر رہے ہو اس کو روکنا نہیں, اگرچہ ہماری اور تمہاری زندگی میں اس کے پھل نہیں آئیں, پھر بھی بیج ضرور ڈال دینا ہے, اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جانا. کیوں؟ اس لیے وہ یہ بات اس لیے کہتے ہیں کہ گھر کی خاطر 100 دکھ جھیلیں, گھر تو آخر اپنا ہے, موج بڑھے یا آندھی آئے دیا جلائے رکھنا ہے. تو برائے مہربانی پاکستان کا خون چوسنا بند کیجئے, حق کے ساتھ کھڑے ہوئیے, ہسٹری کی صحیح سائٹ پہ کھڑے ہوئیے. وقت بہت جلدی گزر جائے گا. یہ زندگی کتنی دیر کی ہے؟ یہ 2 پل کی زندگی ہے, اور ہمارے بیبی بومرز کا تو پتہ نہیں آدھا پل رہ گیا ہو یا 1 پل رہ گیا ہو. تو کم سے کم پاکستان کو کچھ تو دے کے جائیے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. میری ویڈیوز موجود ہیں یوٹیوب پہ, فائق صدیقی شو, اگر آپ سبسکرائب کریں تو بڑی عنایت ہوگی. شکریہ. خدا حافظ.